अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। वाशिंगटन से देख के कुछ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के ताकतवर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी टीम और उनका जो निज़ाम है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम जो है, वो एक पेचीदगी में, एक मुश्किल में फंसता चला जा रहा है। इन्हें इस मुश्किल का अदराक है, ये इस मुश्किल से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ की तरफ चलना चाहता हूँ। यूँ तो अब 29 मई 2026 है और 28 मई और यौम तकबीर का दिन गुजर गया, क्योंकि हम लोग ईद उल अज़हा में फंसे रहे। आप लोग ज़ाहिर है बहुत मसरूफ़ थे, लोग अभी तक ट्रैवल कर रहे हैं, तीसरा दिन चल रहा था और मैं भी जो है फंसा हुआ था। मैं एक से ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग मीडिया इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रहा हूँ और अगले आने वाले चंद दिनों में मैं उनकी तफसीलात जो है आपसे शेयर करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि आपकी सपोर्ट भी होगी और आप उसको बहुत पसंद भी करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं यौम तकबीर के हवाले से चंद कमेंट्स इसलिए करना चाहता हूँ कि बात रह जाएगी। देखिए, 28 मई 1998 में जब पाकिस्तान ने जौहरी धमाके किए, हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के जौहरी धमाके करने के तकरीबन 20 दिन के बाद उन्होंने, मेरा ख्याल है 12 मई को धमाके किया, ये 11 या 12 मई को धमाके किए और पाकिस्तान ने फिर 28 मई को 6 धमाके किए भारत के जवाब में। ये एक बड़ा लॉजिकल, मंतकी, रैशनल डिसीजन था जिस पे पाकिस्तान के तमाम तबका फ़िक्र का कंसेंसस था, उसके बाद भी रहा है। इसके बारे में कोई आज तक यानी कोई सेकंड ओपिनियन किसी भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से नहीं है। पाकिस्तानी मजहबी इंतहा पसंद हों, मॉडरेट्स हों, ल्यूकवॉर्म हों, सेकुलर हों, एथियस्ट हों, राइट से ताल्लुक़ हो, लेफ़्ट से ताल्लुक़ हो, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हों, PMLN के सपोर्टर हों, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हों, मिलिट्री के सपोर्टर हों या मिलिट्री के ख़िलाफ़ हों, या इसे कहते हैं सिंधी हों या सिंधी कौम परस्त हों या पठान हों, आज़ाद कश्मीरी हों, पश्तून हो, ट्राइबल हो, इवन फाटा के हवाले में या आप जो है TTP के हवाले से भी कह सकते हैं कि उनका भी शायद इस पर कंसेंसस होगा कि पाकिस्तान को एक जौहरी ताकत होना चाहिए। अगर इस पर मुझे को थोड़ा सा शक है तो मुझे नहीं पता कि बलोच नेशनलिस्ट की इसके ऊपर क्या पोजीशन है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में हमेशा ये कंसेंसस रहा कि पाकिस्तान की जौहरी ताकत होना चाहिए। ये खित्ते में हिंदुस्तान चूँकि जौहरी ताकत है, पाकिस्तान को एक बैलेंस ऑफ पावर के लिए बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान एक जौहरी ताकत हो। यहाँ तक तो बात हो गई बिल्कुल सही, लेकिन गुज़श्ता 28 बरस अगर तकरीबन हो चुके हैं, इन 28 बरस में पाकिस्तान एक अजीब अनोखी किस्म की कौम है जिसने न्यूक्लियर ताकत का, न्यूक्लियर हथियारों का, हम न्यूक्लियर हैं, हम जौहरी ताकत हैं, आपको पता नहीं है कि हम न्यूक्लियर हैं, हम वाहिद न्यूक्लियर ताकत हैं, मुस्लिम दुनिया के हमारे से इस तरह से बात ना करो, हमें इस तरह से देखो ना, हम न्यूक्लियर हैं। इसको डन टू डेथ कर दिया गया है पाकिस्तान से और हर वक्त इसकी धमकी लगाई जाती है, हर वक्त इसकी बात की जाती है। इसमें प्राइड भी चलें, लेजिटिमेट है, लेकिन इन्हीं 28 बरस में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए, बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके नतीजे में ये सारा का सारा जो न्यूक्लियर पैराडाइम है ये सरकने लगा है। इस बैलून के अंदर से हवा निकल रही है, लेकिन हमने इसके ऊपर सफिशेंट गौर व फिक्र नहीं किया है। हमें इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मैं चंद डेवलपमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या डेवलपमेंट्स हुई। देखिए, सबसे पहले तो 1999 के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने कारगिल की जंग हो गई। जनरल मुशर्रफ की सही फ़ैसला था या गलत फ़ैसला था, वो इसके बिल्कुल एक अलग बहस है, लेकिन एक खासी इंटेंस किस्म की जंग हुई जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत हद तक 1965 की जंग या 1971 की जंग से भी ज़्यादा इंटेंस किस्म की जंग थी। नताइज शायद उसके उस किस्म के नहीं निकले, नताइज भी उसके निकले कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा पोलिटिकली रेडिकलाइज हो गया कारगिल की जंग के नतीजे में। लेकिन बावजूद इसके कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जौहरी ताकत थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एक बड़ी घमसान की जंग लड़ी कश्मीर में, जो सूरत हाल से यानी कंट्रोल से बाहर भी हो सकती थी। चले आगे चलते हैं। 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बन गई तो नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स का एक सिलसिला शुरू किया। 2016 के सितंबर में ग़ालिबन पहली बड़ी घमसान की, बड़ी इंटेंस किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक की गई। अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं कि 200 किलोमीटर के ऊपर फायर जो है वो खोल दिया गया, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान पाकिस्तान न्यूक्लियर थे। ये एक नया एडिशन हो गया इसके अंदर। फिर बात आगे बढ़ाते हैं। 2019 में जब पुलवामा हुआ उसके बाद हिंदुस्तान ने बाकायदा पाकिस्तान, पहली दफ़ा पाकिस्तान प्रॉपर यानी एबटाबाद के करीब बालाकोट में हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की। त्यारे ग़ालिबन एबटाबाद के ऊपर नहीं आए, KP में नहीं आए, आज़ाद कश्मीर में थे वो, जहाँ से उन्होंने, या पता नहीं मकबूजा जम्मू कश्मीर में थे या आज़ाद कश्मीर के फ्रंटियर को उन्होंने क्रॉस किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान प्रॉपर के ऊपर उन्होंने एक सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दी। फिर हम आगे चले जाते हैं, बल्कि उससे पहले और देख लें, 2022 से लेकर अब तक रूस और यूक्रेन के दरमियान में एक खौफनाक जंग शुरू हुई। अब इस जंग में यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है,
यूक्रेन जो है उसने न्यूक्लियर वेपन अपने ख़त्म कर दिए थे जब सोवियत यूनियन से वो अलग हुआ और उसको आज़ादी मिली। लेकिन रशिया के पास तो पता नहीं 200, 300, 400 खौफनाक किस्म के न्यूक्लियर वेपन है। अब 4 बरस से एक जोहरी ताकत जो है, जिसके पास हर किस्म का न्यूक्लियर हथियार है, वो यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में यूक्रेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने रशिया प्रॉपर के अंदर जो कुछ वो कर सकते थे, ड्रोन स्ट्राइक्स किए, अटैक किए। इसमें रूस के भी कई लाख लोग जो हैं, मैं समझता हूँ हलाक के ज़ख्मी हो चुके हैं और यूक्रेन की बहुत बड़ी आबादी जो है वो इस जंग का शिकार है। और ये एक न्यूक्लियर ताकत जो दुनिया की एक सुपर पावर जिसको समझा जाता है, उसकी ये जंग हो रही है 4 साल से। अब इसके बाद क्या हुआ, 2019 का तो मैंने जिक्र कर दिया, 2022 का भी हो गया जिक्र। अच्छा, अब 2025 में आप देखते हैं कि जून में अमेरिका और इजराइल जो दोनों जोहरी ताकतें हैं, उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। फिर ईरान ने क्या किया कि ईरान ने ये मान लिया कि ये जोहरी ताकतें, हम इसका जवाब नहीं देंगे। नहीं, ईरान ने इसराइल जो कि जोहरी ताकत है उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। बावजूद जोहरी ताकत होने के इसराइल को लेने के देने पड़ गए। और 12 दिन के बाद जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अपना हमला किया, ईरान की जोहरी फैसिलिटीज़ पे, तो उसका बुनियादी मकसद ये था कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएँ जिसमें से इसराइल और ईरान जो गुत्थम गुत्था हुए हुए हैं उनको एक दूसरे से अलग किया जाए। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि बावजूद इसके कि इसराइल जोहरी ताकत था, ईरान रुका नहीं। ईरान ने फिर भी अपने एक असलहे का, अपने मिसाइल का इस्तेमाल उसके ख़िलाफ़ किया। अब 2026 की फरवरी से आप देख रहे हैं कि कैसी जंग शुरू हुई है जिसमें दुनिया की 2 बड़ी ताकतें, जोहरी ताकतें, अमेरिका और इजराइल जो है, उन्होंने ईरान पे ऊपर हमला किया। 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, ये जंग जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। और किसी भी स्टेप एंड स्टेज में ईरान ने इस चीज़ का जो है उसमें कोई उसने कभी नहीं छोड़ी। ये खौफ का उन्होंने यानी वो उनके हाथ रुके नहीं है ये सोच के कि ईरान और कि इजराइल और अमेरिका जो है वो जोहरी ताकतें हैं। ये सब कुछ ये डिमांड करता है पढ़े लिखे लोगों से, सोचने वाले लोगों से, मिलिट्री ऑफिसर से, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर से, जो पाकिस्तान के अंदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, जो थिंक टैंक्स हैं, जो कुछ भी हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे हैं, कि ज़रा गौर से हमें इस पे सोचना चाहिए कि जो हम हर वक्त कहते रहते हैं कि भाई हम न्यूक्लियर हैं, हम न्यूक्लियर हैं, न्यूक्लियर हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो न्यूक्लियर बैलेंस ऑफ पावर, ये जो डॉक्ट्राइन है कि जंग नहीं हो सकती, इस पर हमें गौर से, ठंडे दिल से सोचने की ज़रूरत। अब हम आए जनरल आसिम मुनीर साहब की और उनका जो रजीम है, शरीफ सरदारी आसिम रजीम, वो क्यों मुश्किल में नज़र आते हैं और किस किस्म की पेचीदगियाँ या कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इस वक्त उनके आगे पीछे, वो गिर गए हैं उसके अंदर, कोशिश उनकी नहीं थी। बहरहाल, अब आपने खबर सुनी होगी आप में से बहुत से लोगों ने कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो एक दिन पहले जो दिन ख़त्म हुआ थर्सडे का अमेरिका के अंदर, वो बहुत मसरूफ़ थे, न्यूयॉर्क में थे। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की एक डिबेट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जहाँ इस वक्त मेरा ख़्याल है प्रेसिडेंसी जो होती है, टेम्प्रेरी प्रेसिडेंसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, चीन के पास थी। और वहाँ पे मशरिक़ वस्ता के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, ईरान और अमेरिका इसराइल जंग के हवाले से एक ओपन डिबेट हुई, जिसमें इसहाक डार साहब ने एक बहुत अच्छी तकरीर की। पॉलिसी उन्होंने खुद लिखी भी थी। वो तकरीर उनको पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने लिख के दी होगी या एम्बेसडर की टीम ने लिख के दी होगी, मुनीर अकरम साहब ने लिख के दी होगी, अगर उधर ही अभी भी न्यूयॉर्क में। बहरहाल ये कि तकरीर तो बहुत अच्छी थी, डार साहब कोई उसकी ख़ास अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट नहीं कर सके क्योंकि पॉइंट्स उनके बड़े सब्सटैंशियल थे। अब उसके बाद रात को, थर्सडे की रात को, अपेरेंटली जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है कि डार साहब जो हैं वो वाशिंगटन पहुँचे हैं, जहाँ फ्राइडे के दिन उनका जो है उनकी बहुत मसरूफ़ दिन होगा। और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, उनके साथ डार साहब की जो है वो मुलाकात होगी। अब पाकिस्तान के जिस तरह से अखबारात और ज़राए इब्लाग काम करते हैं, उसमें सिर्फ यह है कि रीजनल डेवलपमेंट्स पे बात होगी, मुख्तलिफ इशूज़ पे बात होगी, बाहमी अमूर जो हैं उसके ऊपर बात होगी। किसी ने बताया नहीं कि एजेंडा क्या होगा, लेकिन जो एजेंडा समझ आ रहा है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से इसराइली लॉबी जो है वो मसलसल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव डाल रही है और डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर रही है, धक्के मार रही है उनको एक डायरेक्शन में, ताकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और सऊदी अरब के बारे में एक पोजीशन जो है वो ले सकें। ये मामला खासे दिनों से चल रहा है। मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि कैसे कि इंतहाई ताकतवर जो सेनेटर हैं, लिंडसे ग्राहम, जो ज़ायनिस्ट हैं, अमेरिका के सबसे बड़े ज़ायनिस्ट सपोर्टर हैं। इजराइल के हैं तो खैर बहुत से लोग, लेकिन ये उसको लीड करते हैं उस पूरे पैक को। और इन्होंने पाकिस्तान पे तनकीद करनी शुरू कर दी, पहले ये कह के कि, और ये सारा सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब इंक्रीजिंगली ये लगने लगा कि अमेरिका के सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो और ईरान के दरम्यान में कोई ना कोई बात निकल जाएगी, कोई MOU साइन हो जाएगा, कोई डील की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका के सदर बार बार
کہتے ہیں کہ میں ڈیل کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو ایک نئی تنقید جو ہے ان کے اوپر شروع ہو گئی, اور لنڈسے گراہم نے جب کامنٹس کیے کہ یہ پاکستان میڈیشن ٹھیک نہیں کروا رہا, یہ کیسے میڈیشن ٹھیک کروائے گا, ان کے تو ایران کے ہتھیارے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں, ایران کا سرویلنس جہاز جو ہے وہ پاکستان میں پایا گیا, تو پاکستان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اور یہ وہی کانٹیکس ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ جیک برگمن جو یو ایس پاکستان جو کوکس ہے یہاں پہ کانگریس میں, اس کے کو چیئر پرسن ہیں, 2 لوگ ہیں اس میں, خل دوسرے ٹام سوازی ہیں. تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا, اوپن لیٹر لکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایڈریس کرتے ہوئے, جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے امریکہ کی بہت مدد کی ہے, ایران امریکہ اسرائیل جنگ کو ختم کرنے میں ہم آپ کی جو میڈیشن اور ایفرٹس ہیں اس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. تو اس وقت بھی میں نے جب پہلی دفعہ یہ لیٹر سامنے آیا تو میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ جیک برگمن نے خط لکھا. ظاہر ہے کوئی ایسی ضرورت ہوگی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جس کو پورا کرنے کے لیے خط جو ہے وہ لکھوایا گیا, اور یہ ایک فرمائشی خط لگتا ہے. پھر اس کے ایک آدھ دن کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لنڈسے گراہم کے کامنٹس کے نتیجے میں جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم بہت پریشان ہے. اور اسی کانٹیکس میں اسی سلسلے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایڈمرل بریڈ کوپر ہیں جو سینٹ کام کو ہیڈ کرتے ہیں, انہوں نے بھی پھر ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کا جو ریجنل دہشت گرد ہیں, خراسان گروپ جو ہے, اسلامک اسٹیٹ ان خراسان اینڈ آل دیٹ, ان کے خلاف پاکستان ہماری امریکہ کی بہت زیادہ مدد کر رہا ہے. اب یہ کہانی اس وقت سے سلگ رہی ہے, یہ کہانی اس وقت سے چل رہی ہے, اور جو صہیونی لابی ہے امریکہ کے اندر وہ مسلسل پاکستان اور سعودی عرب کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اور اس ٹارگٹنگ کے اندر اس کی انٹینسٹی میں گزشتہ 5-6 دن میں, ایک ہفتے میں اور بہت زیادہ اضافہ ہو گیا, جب گزشتہ ہفتے کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک صبح ٹروتھ سوشل کے اوپر یہ ٹویٹ کر دیا کہ ہماری ایک ڈیل جو ہے ایران کے ساتھ بالکل فائنلائز ہو گئی ہے, اور لگتا تھا کہ سنڈے کو اس پہ سائن ہو جائیں گے. تو صہیونی لابی کو پہلے ہی بہت شک تھا کہ معاملات ٹھیک ڈائریکشن میں نہیں جا رہے, بیکاز ان کی تو موت آتی ہے ان کو اگر ایران کو کوئی ڈیل مل جائے اس میں سے. تو انہوں نے اس کے بعد اپنی جو حرکتیں یا اپنی ایفرٹس ہیں ان کو انہوں نے ڈبل ٹرپل کر دیا. اب سعودی عرب جو ہے پرنسپل ٹارگٹ بیسکلی طور پہ سعودی عرب ہے, اور پاکستان کی کمپلیکسٹی یہ ہے شریف زرداری عاصم رجیم کی, یہ جنرل عاصم منیر کی, کہ اگر انہوں نے خود جان چھڑانی ہوتی, یا کوئی انہوں نے تیل لگا کے, جس طرح سے کبڈی میں ہوتا ہے نا کبڈی, تو یہ تو تیل لگا کے اس میں سے نکل جاتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ مین ٹارگٹ یہ ہے نہیں, اس میں مین ٹارگٹ جو ہے وہ سعودی عرب ہے. کیونکہ صہیونی جو ہیں انہوں نے کاؤنٹر اٹیک یہ کر دیا ہے جب ان کو پتہ چلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سہارا لے لیا GCC کنٹریز کا. بنیادی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سہارا لیا سعودی عرب کا. انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب کے جو محمد بن سلمان ہیں ان سے, کویت کی لیڈرشپ سے, متحدہ عرب امارات کی لیڈرشپ سے, بحرین سے, عمان سے, جارڈن سے, ایجپٹ سے, پاکستان سب سے میری بات ہوئی ہے, اور سب لوگ جو ہیں وہ ایران کے ساتھ جو ممکنہ ہمارا ڈرافٹ ایگریمنٹ ہے جس کو فائنلائز ہونے والا ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور کیا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. اب کہنے میں تو انہوں نے بات متحدہ عرب امارات سے بھی کی, محمد بن زائد سے بھی کی, ان کا بھی انہوں نے کنسنسس لے لیا. جب امریکہ کا صدر لوگوں سے پوچھ رہا ہوگا کہ قبول ہے, جس طرح بیچاری لڑکی سے پاکستان میں پوچھتے ہیں کہ قبول ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لڑکی اس اسٹیج پہ کتنا ہی ناقبول کیوں نہ ہو, اس کو کتنا ہی پیڑا اس کو کیوں نہ لگتا ہے وہ آدمی جو اس کے ساتھ بیٹھایا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اکثر لڑکیاں بیچاری کہہ ہی دیتی ہیں اس وقت کہ قبول ہے. تو محمد بن زائد ہو یا محمد بن سلمان ہو, ان سب کی صورتحال تو یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ قبول ہے. لیکن اصل میں یہ سارے ایک تو نہیں تھے. وہاں جو کھچڑی پکی وہ کھچڑی یہ پکی کہ بنیادی طور پہ سعودی عرب اور پاکستان, سعودی عرب بیک پہ پاکستان اینڈ پاکستان بیک پہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک ڈیل جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور تیسرا جو شرارتی یا ان کے ساتھ غدار ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہے قطر ہے. اب غداروں میں ایک اور لسٹ میں عمان بھی اس کے شامل ہو چکا ہے. اس کے بعد سے ایک انٹینس فوکس ہے سعودی عرب کے اوپر کہ انہیں فورس کیا جائے کہ یہ جو ہے ابراہمک ایکارڈ کو سائن کریں. یہ کیوں سائن نہیں کرتے, انہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. سو پاکستانی اس میں سے نکل جاتے اگر اس کے اندر سعودی عرب نہ پھنسا ہوتا. پاکستان سعودی عرب سے نکل نہیں سکتا, بیکاز پاکستان کا جو بڑا منطقی ان کا اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستانی ملٹری کے کہ انہیں سعودی عرب کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے. وہ متحدہ عرب امارات ان سے پہلے ناراض ہے, لیکن پاکستان کا جو پرنسپل سٹیک ہولڈر ہے ویسٹ ایشیا کے اندر, مڈل ایسٹ میں, وہ سعودی عرب ہے. اب زائنس میڈیا نے ایک سٹوری اور بھی پلانٹ کر دی گزشتہ 2-3 دنوں میں. سٹوری یہ ہے کہ محمد بن سلمان اور ان کے بھائی خالد بن سلمان ڈیفنس منسٹر ہیں سعودی عرب کے. تو یہ دونوں تو بیسکلی دل سے بڑے راضی ہیں, اور یہ اسٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں انٹرویوز وغیرہ کے اندر کہ ہم تو ابراہمک ایکارڈ کا حصہ بن جاتے, لیکن کنگ سلمان کے ہوتے ہوئے کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں, بادشاہ صاحب جو ہیں سلمان, وہ ایگری نہیں کر رہے.
اس بات میں بہت حد تک صداقت ہو سکتی ہے، بیکاز چند ہفتے پہلے میں نے جب باراک رویت کی کتاب پڑھی، ٹرمپس پیس، جو انہوں نے 2017، 18، 19 کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے پہلی ٹرمپ پریزیڈنسی میں، تو وہاں پہ ایسے بہت سے امپریشنز ملتے ہیں کہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کو فلسطینی کاز سے، پیلسٹائن، ان تمام چیزوں سے کوئی بہت دلچسپی نہیں ہے. ان کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہے، ان کا کوئی اتنا پرسپیکٹیو اور بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، اور وہ بہت تیزی سے موو کرنا چاہتے تھے ٹورڈز دی ابراہمک ایکارڈ اور اسرائیل کو ریکگنائز کرنے میں. لیکن ان کے والد صاحب اور ان کے والد صاحب کا جو پورا ایک اسکول آف تھاٹ یا تھنک ٹینک ہے، جو پرانی تھاٹ ہے سعودی عرب کی، اور وہ بڑی وزڈم کی تھاٹ ہے، بیکاز ان کو اندازہ ہے اس چیز کا. یہ کوئی خالی اخلاقی ایشو نہیں ہے کہ شاہ سلمان نہیں چاہتے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کیا جائے اس کے، اور یہ کوئی محض کوئی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے. ان کو نظر آتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو سعودی عرب کوئی چھوٹی سی سوسائٹی نہیں ہے ملین لوگوں کی، جس طرح سے متحدہ عرب امارات ہے یا قطر ہے. سعودی عرب کی بہت بڑی آبادی ہے اس وقت، غالباً ان کی 35 ملین کے قریب کی میرے خیال آبادی ہے، 32، 33، 35 ملین کی آبادی ہے، اور ان کے ہاں ایک ریئیکشن ہوگا اس چیز کا، اس لیے وہ یہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن زائنس میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ MBS اور خالد بن سلمان دونوں موو کرنا چاہتے ہیں، صرف بادشاہ صاحب کا ان کے اوپر روب ہے. اب یہ وہ چیز ہے جس میں اس وقت پاکستان بھی پھنسا ہوا ہے، سعودی عرب بھی پھنسا ہوا ہے، جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلے ایک سے اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ظاہر پاکستان کے خلاف کچھ کہنا نہیں چاہتے، یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، اس میں کوئی آپ کو یعنی سیکنڈ اوپینین نہیں ہونی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر دباؤ ہے کہ آپ پاکستان کے کبھی نام لیں. تو 2-3 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی تھی، ایک ان کی ویڈیو اس وقت بہت چل رہی ہے جس میں مارکو روبیو ان کی ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے دوسری سائڈ پہ ان کے سیکرٹری ڈیفنس پیٹ ہیگسیت بیٹھے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں بڑے غصے سے کہ یہ سعودی عرب، قطر اینڈ ادرس، پاکستان کا نام نہیں. ہر ہیڈ لائن اس کی لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان، قطر اور سعودی عرب، قطر اور پاکستان کو جوائن کرنا چاہیے ابراہمک ایکارڈ کو. میں نے وہ ویڈیو نکال کے دیکھی 2 دفعہ، میں نے کہا کہ میں مس تو نہیں کر بیٹھا، ادر سن رہا ہوں میں، پاکستان کا نام تو نہیں لیا. انہوں نے کہا نہیں لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا نام، نے کہا سعودی عرب، قطر اینڈ ادرس شوڈ جوائن، ان کو چاہیے، ادروائز کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی ایران کے اوپر. It'd be great for Saudi Arabia, it'd be great for Qatar and Kuwait. ایک تو اس کی مضحکہ خیز صورتحال یہ ہے کہ ڈیل کرنی ہے امریکہ ایران نے، اس میں سعودی عرب کو درمیان میں زبردستی اس لیے ڈال دیا گیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اگر ڈیل ہو جائے گی ایران کے ساتھ تو امریکہ کے صدر اور اسرائیل جو ہیں وہ سعودی عرب کے اوپر کوئی مہربانی کرنے چلے. اصل میں سعودی عرب مہربانی کر رہا ہے امریکہ کے اوپر، ان کو ڈیل دلوانے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال اس ویڈیو سے 2-3 دن پہلے بھی ایک ویڈیو آئی، اس ویڈیو میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، اور آپ لوگوں میں اکثر لوگوں نے سنی ہوگی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ وہ والی ویڈیو ہے جس دن سیٹرڈے کو انہوں نے، ویڈیو نہیں تھی وہ ٹویٹ تھا ان کا، جب انہوں نے سیٹرڈے کے دن ٹویٹ کیا نا کہ ہماری ایران کے ساتھ بالکل 90% فائنلائز ہو گئی ہے، بہت جلدی فائنلائز ہو جائے گا. پھر ان پہ دباؤ آیا صہیونی سرکلز میں سے، تو اس کے کوئی 8-10-12 گھنٹے کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، سنڈے کے دن میں جا کے یا سیٹرڈے کی رات کو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سارے ممالک جو ہیں انہیں ابراہمک ایکارڈ کا حصہ بننا چاہیے، بہت ہو گئی. ان میں سے کچھ ایسے ہیں 1-2 جن کے پاس لیجیٹیمیٹ ریزنز ہیں، ان کے کوئی مسائل ہیں اور وہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں، جو لوگ میرا ویلاگ ریگولرلی دیکھتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ وہ اشارہ پاکستان کی طرف کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم نے پہلے امریکن ٹیم کو اچھی طرح سے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اسٹیج پہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنا یا ابراہمک ایکارڈ وغیرہ کے ساتھ چلنا. سعودی عرب، اچھا اب سعودی عرب کا وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب، قطر اور ان سب کو جو ہے اس کا حصہ بن جانا چاہیے. ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ پاکستان کو بھی اس کے اندر لے کر آئیں، اور یہ سارا کا سارا دباؤ جو ہے یہ صہیونی لابیز کی طرف سے ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس میں آپ اسحاق ڈار صاحب کا جو اس وقت میٹنگ ہے، اب جو دن شروع ہو رہا ہے مارکو روبیو کے ساتھ، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں بڑی اچھی طرح سے کہ ہو یہاں پہ کیا رہا ہے. اب اسی کانٹیکس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ باوجود اس کے کہ گزشتہ 5-6 دن میں 2 دفعہ امریکن ایئر فورس نے، سینٹ کام نے ایران کے شہروں کے اوپر حملے کیے، کبھی میزائل بیٹریز پہ، کبھی ان کی بوٹس پہ، پھر ایران نے بھی کویت میں کسی ملٹری بیس کے اوپر حملہ کیا. مگر اس کے باوجود نیو یارک ٹائمز، خاص کر کے نیو یارک ٹائمز، باقی ذرائع ابلاغ بھی کہہ رہے ہیں، روئٹرز وغیرہ بھی، لیکن نیو یارک ٹائمز میں مسلسل یہ چھپ رہا ہے ہر 3-3 4-4 گھنٹے کے بعد امریکن سورسز کی سے کوٹ کرتے ہوئے یہ اسٹوریز اور انالیسس چھپ رہا ہے کہ امریکہ کے درمیان میں اور ایران کے درمیان میں ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا جو ڈرافٹ ہے اس پہ آلموسٹ کنسنسس ہو گیا ہے، اس کے اوپر بہت جلدی سائن ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک صدر کا اس کو اپروول نہیں ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ بس یہ صدر کا اپروول زبانی بات ہے، بیکاز جو کر رہے ہیں ڈیلیگیٹس وہ اسٹیو وٹکاف ہیں، جیرڈ کشنر ہیں، تو
یہ از راہ کہا جا رہا ہے مروت کے طور پہ، صدر کو اسپیس دی جا رہی ہے تاکہ اگر صدر نے پھر اس میں سے نکلنا ہو تو نکل سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جن چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اب وہ ایگریمنٹ کن چیزوں پہ ہو رہا ہے۔ ایران کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں ایک ایران انویسٹمنٹ فنڈ قائم کیا جائے تقریباً $300 بلین کا، جس کو کہ امریکہ سپورٹ کرے۔ ایران جو ہے اس کے جو تقریباً 24 یا 27 بلین ڈالر فروزن فنڈز بینکس میں پڑیں، ان کو ایک پریزیڈینشیل آرڈر کے ذریعے فوری طور پہ ان فریز کیا جائے، ڈی فریز ان کو کیا جائے۔ اب اس میں سپیس کیا رکھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ اوباما بہت خبیث آدمی تھا جس نے ایک ٹرک لوڈ آف کیش جو ہے وہ ایران کو دے دیا تھا، میں اس قسم کی کوئی گھٹیا ڈیل نہیں کروں گا۔ تو حالانکہ اوباما نے کتنا دے دیا تھا اس سے آپ کو لگتا ہے شاید اوباما نے $100 بلین دے دیے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اوباما نے صرف $1.7 بلین ہی بیچارہ اوباما ایران کے ریلیز کر سکا تھا۔ اس وقت بھی پتہ نہیں 27-30 بلین ڈالر کی بات ہو رہی تھی، وہ ریلیز نہیں ہوا۔ تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کیسے دیں گے یہ پیسے؟ اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ قطر جو ہے وہ پیسے دے دے، قطر کو کسی طرح سے کمپنسیٹ کر دیا جائے گا، قطر قرضے کے بہانے پہ ایران کو پیسے دے دے، اور اس سٹیج کے اوپر صرف اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے، امریکہ اپنے بلاکیڈ 30 دنوں میں ختم کرے، ایران چند دنوں کے اندر اسٹریٹ آف ہارمز کو اوپن کر دے، مائنز کو ختم کر دے، اور 60 دن کا ایک پروسیس شروع ہوگا جس میں باقی تمام معاملہ جو ہیں، جس میں نیوکلیر ایشو کیا کرنا ہے، ویسٹ کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے، اور وہ اصل میں ایشو ہے بھی کوئی نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے، میڈیا کو سیل کرنے کے لیے ایشو ہے۔ امریکہ کے لیے سارا مسئلہ اسٹریٹ آف ہارمز ہے، ایران کے لیے سارا مسئلہ فوری طور پہ فنڈز کا ریلیز ہے، سینکشنز کا ہٹنا ہے، اور اسٹریٹ آف ہارمز سے کچھ نہ کچھ ان کو پیسے چاہیے۔ اب یہ پروگرس جو ہے اس پہ امریکنس نے بڑا کام کیا ہے۔ کیا یہ ہو سکے گا؟ مجھے شک ہے یہ نہیں ہو سکے گا۔ ہو اس لیے نہیں سکے گا کہ صہیونی لابی اسرائیل کو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو یہ صہیونیت کی آپ کہہ لیں کہ گزشتہ 100 برس کی سب سے بڑی ڈیفیٹ ہوگی۔ اس سے پہلے ان کو کبھی اس قسم کی پولیٹیکل ڈیفیٹ ہوئی نہیں ہے۔ جنگوں میں مسئلہ ہونا اور چیز ہے، ان کا پورا پیراڈائم یہاں پہ کولیپس کر جاتا ہے، بیکاز اگر ایران ان کے چنگل سے نکل جاتا ہے، اس میں امریکن کمپنیز آ کے انویسٹ کرنے لگ جاتی ہیں، اس کے ٹریڈ سینکشنز ہٹ جاتے ہیں، اس کا تیل بکنے لگ جاتا ہے، تو اسرائیل کی بیبے جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ اور اس کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے جو چیز پکڑی ہے وہ یہ کہ انہوں نے لیبنان میں تابڑ توڑ حملے شروع کیے ہوئے ہیں، اور ان سارے حملوں کا جو وہ لیبنان میں کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں ڈیل نہ ہو سکے، اور کوئی اس کی وجہ نہیں ہے۔ وجہ دینے کو وہ 100 قسم کی دے رہے ہیں، لیکن اصل وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، اور امریکہ میں جو اینالسٹ ہیں ان کو اس کا احساس ہے۔ اب جو نیا شوشہ چھوڑ دیا گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے، وہ یہ ہے کہ 70% چونکہ حماس نے ڈسارم ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس لیے ہم نے تو غزہ کا 70% ٹیریٹری جو ہے ہم نے اس کو ایک سیکیورٹی زون میں اپنے پاس رکھنا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ نیتن یاہو کسی بھی صورت میں ایران اور امریکہ کے درمیان میں ایک پیس ایگریمنٹ جو ہے اس کو آگے نہیں چلنے دیں گے۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے روس کیا کر رہا ہے۔ روس بہت سی چیزیں کر رہا ہے۔ ایک تو 24 گھنٹے میں رشیا نے افغان طالبان جو ہیں ان کے ساتھ ایک ملٹری ایڈ کی ڈیل کی ہے، جس کا ماسکو سے اعلان کیا گیا ہے، اور مولانا عبدالیعقوب جو ہیں، مولوی عبدالیعقوب جو افغانستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کے درمیان میں، اور رشیا کے جو سیکرٹری ہیں سیکیورٹی کونسل کے، سیکرٹری آف دی سیکیورٹی کونسل کے جناب سرجی شوئگو، ان کے درمیان میں یہ ڈیل ہوئی ہے، اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسٹیج کے اوپر سرجی شائگو جو ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ تو دی ہے مغرب اور امریکہ کے خلاف کہ ایران جو افغانستان کی سینکشنز ہیں، ایران اور اس کے جو فنڈز روکے ہوئے ہیں، مغرب نے ان کو ریلیز کرنا چاہیے۔ 20 سال تک انہوں نے اس ملک کا استحصال کیا، یہ اس پہ قابض رہے، یہ ذمہ دار ہیں اس کی سچویشن کے لیے، اور ان کو سینکشنز بھی ہٹانے چاہیے، فنڈز کو بھی ریلیز کرنا چاہیے، اور ذمہ داری قبول کرنی چاہیے افغانستان کی صورتحال کی۔ لیکن جو ٹیکنیکل ایڈ اور کوآپریشن ہے ملٹری، یہ کس نوعیت کی ہوگی؟ کیا افغانستان کو کوئی ایڈوانس ویپنز یہ دیں گے؟ کیا یہ افغان طالبان کی جو بھی ریگیٹک ملیشیا یہ ملٹری ہے اس کو رشینز اب کوئی ٹرین کریں گے کسی چیز کے اندر، یا ویپنز دیں گے؟ یہ کیا ویپنز ان کو دیں گے؟ یہ ظاہر ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز افغانستان کے طالبان جو ہیں ان کا جھگڑا نہ تو کوئی سینٹرل ایشیا میں کسی کے ساتھ ہے، نہ ایران کے ساتھ ہے، ان کا اس وقت جھگڑا اگر ہے کوئی تو صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان دبا دب دریائے چناب جو ہے اس کے اوپر ڈیم، ڈائیورژنز، کینالز، مختلف قسم کی چیزیں بنا رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی سٹیج میں فیوچر میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پانی کے ایشو کے اوپر ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی ٹینشن جو ہے وہ ڈیولپ کر جائے گی اگر کسی نے مدد نہ کی اس کو میڈیٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، رشیا کی ایک اور بھی خبر انٹرسٹنگ ہے، وہ خبر یہ ہے کہ
रूस वैसे तो ओकेजनली हल्की फुल्की ड्रोन स्ट्राइक्स करता ही रहता है रोमानिया के अंदर, और एक्सक्यूज़ ये होता है, रोमानिया एक नेटो कंट्री है, यूक्रेन नेटो कंट्री नहीं है, लेकिन रोमानिया मेंबर है 32 कंट्रीज़ का जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रोमानिया में अक्सर मतलब जब भी कोई ड्रोन चले जाते हैं तो रशिया का यही होता है कि ये चले गए बस, मतलब ये कोई गलती हो गई, ये मिस डायरेक्शन हो गई। लेकिन अभी एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रशियन ड्रोन्स ने हमला किया है, जिसके नतीजे में 2 लोग खासे शदीद ज़ख्मी हुए, और नेटो में बड़ी परेशानी पाई जाती है, बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कह तो वो यही रहे हैं कि ये इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस है, अनस्क्रूपलस एक्शन है, लेकिन उनको शक ये है कि रशियंस नीडलिंग कर रहे हैं रोमानिया की, बिकॉज रोमानिया मेन लॉजिस्टिक हब और सप्लाई है यूक्रेन के लिए, और रशिया अब नेटो को यहाँ पर टीज़ कर रहा है, और जंग जो है गुज़िश्ता चंद दिनों से यूक्रेन की, उसमें बड़ी इंटेंसिफिकेशन जो है वो पैदा हो चुकी है। तो रशिया इज़ अप टू समथिंग इन द यूरोपियन थिएटर, जिसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के मैं एक मीडिया इनिशिएटिव्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं आपको कहना ही चाहता था कि इस वक्त तो खैर बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो गई, टेक्नोलॉजी के हवाले से अमेरिका में टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ हैं, उनके दरम्यान में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो मैं अगले वीलॉग में डिस्कस करूँगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।